بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث اے عزتوں والے اے عزتوں والے اے رحمتوں والے اے احسان والے اے بگڑی بنانے والے جھولیاں بھرنے والے اے مشکلیں حل کرنے والے اے پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے والے پکارنے والوں کی پکار پر لبیک کہنے والے پروردگار تیرے کروڑا احسان کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا اور اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کا امتی بننے کی خود نبیوں نے تمنا کی تو نے ہمیں بن مانگی اس نبی کو امتی بنایا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیرے شکر گزار بندوں کی طرح مولا ہمیں شکر کا سلیقہ طریقہ کرینہ سکھا دے تیرا شکر کس طرح ادا کرے کس طرح تجھے راضی کرے کسی نے سچ کہا کہ جب کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو گویا تو اس سے کچھ باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اگر تیرا بندہ تجھ سے دعا کرتا ہے تو گویا وہ تجھ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے مولا ہم تجھ سے باتیں کر رہے ہیں تو ہماری مدد فرما ہم گناہگار بدکار سیاہکار اپنے گناہوں پر نادم ہے شرمسار ہے انسان ہے ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے نفس ہمارا نے ہمیں چاروں شانے چت کیا ہے مگر پروردگار ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جیسے بھی ہیں اور تو کچھ نہیں مگر اتنا ضرور ہے کہ تیرے پیارے حبیب سے محبت کرتے ہیں تیرے پیارے حبیب کی سنت سے محبت کرتے ہیں اگرچہ عمل کرے نہ کرے مگر ہمیں تیرے پیارے حبیب کی سنتوں سے محبت ہے جو پیغام تیرے حبیب لائے انہیں من و ان ہم مانتے ہیں عمل ہم سے ہو نہ ہو یا نہ ہو مگر ہم مانتے ضرور ہیں اے پاک پروردگار تجھے تیرے پیارے محبوب کا صدقہ سارے ہی نبیوں کا صدقہ صدیقین و شہداء و صالحین کا صدقہ یہ ماہ نور رواں دواں ہے آج اس کی 19ویں شب ہے اور یہ 19 کا عدد جو ہے تسمیہ سے نسبت رکھتا ہے اور نسبت کا بڑا فیضان ہے تو اس سے دعا ہے پروردگار ہمارے چہر قداری صاحب کے گھر میں ہونے والی اس محفل میلاد کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے جس عقیدت اور محبت کے ساتھ یہ سارے اہتمام کیے ہیں ان دوستوں کو بلایا ہے یہ نعت خواہوں کو بلایا ہے اور یہ سارا خوبصورت خوشبودار ماحول تیار کیا ہے یا اللہ یہ ماحول جو انہوں نے قائم کیا ہے تیرے محبوب کی میلاد میں اپنے گھروں کو سجایا ہے دوستوں کو دعوت دی ہے سب کو قبول فرما لیں اور ان کے گمان سے بڑھ کر انہیں اس کا صلہ بھی عطا فرما یقیناً پروردگار عالم ہم نہیں کہتے صدیوں سے محدثین کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جس کے گھر میں میلاد ہوتا ہے پورا سال رحمتیں برستی ہیں یقیناً اس گھر پہ بھی تیری رحمتوں کا نزول ہمیشہ رہے گا کیونکہ ہر سال یا میلاد ہوتا ہے اب میلاد میں 2 آدمی ہوں یا 2000 ہوں میلاد ہے 2 آدمی پر بھی تیری رحمتیں برستی ہیں اور 2000 بھی ہوں تو رحمت برستی ہیں پروردگار تجھ سے دعا ہے کہ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کی حاضری کو قبول کر لے ہمارا آنا ہمارا بیٹھنا ہمارا مانگنا ہمارا سننا ہمارا جھومنا سب کو قبول فرما لے ہماری بے حساب مغفرت ہو جائے ہمارے جوہر صاحب کی امی جان کی بے حساب مغفرت ہو جائے اس خاندان سے جتنے بھی تیرے پیارے حبیب کے چاہنے والے چلے گئے ان کی بے حساب مغفرت ہو جائے ہم سب کے ہر گھر سے نہ جانے کتنے لوگ چلے گئے ہیں ہم سب کے گھر کے ہر فرد کی بے حساب مغفرت ہو جائے ہم زندوں کی بھی مغفرت ہو جائے اور اے اللہ جو ہمارے بڑے حیات ہیں ہمیں ان کی عزت کرنے والا بنا ہمارے جوہر صاحب کے والد صاحب کو درازی عمر بالخیر عطا فرما جتنے ہمارے بڑے حیات ہیں یا اللہ ہمیں بڑوں کی عزت کرنے والا بنا بڑوں کی تعظیم کرنے والا بنا بڑوں کی دعائیں لینے والا بنا
اور جو ہمارے ہاتھ سے چلے گئے، ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئے ہیں، ہمیں ان کو روزانہ ایصال ثواب کے ذریعے یاد کرنے والا بنا، ہمیں ان کی قبر کی زیارت کے لیے ہر ہفتے جمعے کے دن پہنچنے والا بنا۔ بس پروردگار تو ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں جیسے کام کروا لے۔ مالک، ہم مانا کہ ہم پسندیدہ بندے نہ صحیح مگر پسندیدہ بندوں سے پیار کرتے ہیں، ان پیارے بندوں کا صدقہ ہمیں بھی اپنے پیاروں میں شامل فرما، اپنے مخلصین میں شامل فرما، اپنے دوستوں میں شامل فرما، سارے گناہوں کو معاف کر دے، عذاب قبر سے بھی بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ بس تقاضۂ بشریت ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں اس سے معافی مانگتے ہیں، تجھ سے توبہ کرتے ہیں۔ یہ محفل میلاد ہے، یہ عقیدت مندوں کی عقیدت کی معراج ہے۔ یا اللہ تو بس اس محفل میلاد کی برکت سے ہماری توبہ کرنے والوں کے صدقے قبول فرما۔ اس محفل پاک کی صدقے تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہمارے جوہر بھائی کے والد صاحب کو درازی و بالخیر عطا فرما، ان کے تمام اہل خانہ پر اپنی خصوصی رحمت فرما، ان کے تمام معاملات روزی روزگار کے، صحت کے اور مستقبل کے، شادی بیاہ کے، اولاد پوتے پوتیاں نواسے نواسیوں کی آمد کے، موجود کے، سب پر اپنا کرم فرما۔ ہم جتنے لوگ موجود ہیں ہم سب پر بھی کرم ہو جائے۔ مشرق مغرب شمال جنوب میں جتنے تیرے نبی کے چاہنے والے پورے عالم میں آباد ہیں، سب پر کرم ہو جائے، سب کی روزی روزگار میں خوب آسانیاں ہو جائیں، بڑھتی ہوئی مہنگائی بھی ختم ہو جائے، ہم سب کو ایک ایک دانے کی عزت کرنے والا بنا۔ ہم اناج کی عزت کریں، جو اناج کی عزت کرتا ہے اناج اس سے کبھی روٹتا نہیں ہے، اور اے اللہ جو اناج کی عزت نہیں کرتا پھر بسا اوقات اناج اسے روٹ جاتا ہے، اناج کو روٹنے سے بچا لے۔ بس پوری امت کو اناج کی عزت کرنے والا بنا، سب کی روزیوں میں برکتیں دے، سب کو صحت میں بھی عزت دے، زندگی اسپتالوں کے بغیر گزار دے، آپریشنوں کے بغیر گزار دے، دواؤں گولیوں کی محتاجی کے بغیر گزار دے۔ بس ہم پر، ہمارے گھر والوں پر، آقا کے سارے ماننے والوں پر، ہمارے تمام مربیوں پر، ہمارے مشائخ پر، ہمارے شیوخ پر، ہمارے علماء پر، سب پر صحت کا نور اتار دے، تندرستی، پاک دامنی، امانت داری، خوش اخلاقی اور تیری تقدیر پر راضی رہنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو اچھے رشتوں سے مالا مال کر دے، ان کی زندگی میں اچھے رشتے مقدر کر دے، اور جو رشتوں سے دو چار ہو چکے ہیں ان کی زندگی امن داخل فرما دے۔ اور پروردگار جو اولاد کے لیے بے تاب ہیں انہیں اولاد کا تحفہ عطا فرما، اولاد نرینہ کے لیے بے تاب ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، اور بدقسمت کے لیے جہاں ناراضگیاں ہیں ناراضگیاں ختم فرما دے۔ بس جو روٹھے ہیں ان کو منا، جو بچھڑے ہیں ان کو ملا، جو لاپتہ ہے ان کا پتہ دے، جو بے قصور قید میں ان کے رہائی دے۔ یا اللہ تیرے پیارے حبیب کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے جو مٹے ہیں ان کی تو امداد فرما۔ اے اللہ اس گھر پر بھی رحمت نازل فرما، ہم سب کے گھرانوں پر بھی رحمت فرما، آقا کی پوری امت پر رحمت فرما، حرمین طیبین کے دروازے کشادہ کر دے، اور بار بار اس در دولت پر ہر ایک کو پہنچنا نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل دعواتنا یا مجیب الدعوات، استجب دعاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول